الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں مقدمے کے حوالے سے کی تھی کہ مصنف رحمہ اللہ ہم کو اور آپ کو پڑھنے پڑھانے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اپنا ولی بنا لے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری بات ہوگی کہ کس طرح سے ایک آدمی مبارک ثابت ہو سکتا ہے یا اس کی تفاصیل کیا ہے. برکت کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں خیر کثیر ہو، خیر ہو، بھلائی ہو. ظاہر ہے اب بھلائی ہوگی تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی ہوگی. تو کہاں کہاں بھلائی ہوتی ہے، کہاں کہاں خیر ہوتی ہے. تو علماء نے برکت کی دو قسمیں کی ہیں. ایک ہے برکت زمانی و مکانی، اور ایک ہے برکت انسانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض اوقات کو مبارک کہا ہے، بعض اوقات کو مبارک کہا ہے. جیسے رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر ہے، شب قدر، اس کو بھی مبارک رات کہا گیا. اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن، یہ بھی مبارک دن ہیں. جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ سارے دن اور وقت، یہ زمانہ کیا ہے، مبارک ہے، تو اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خوب سے خوب عبادتیں کی جائے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کو مزید بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو بھی عبادتیں کرتے ہیں ہم، اس میں بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے. تو یہی خیر جو عام دنوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یا اس کی راتوں کو مبارک بنایا ہے، تو اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں خوب سے خوب عبادت کی جائے. دوسرا یہ ہے برکت مکانی. بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا ہے، بعض جگہوں کو مبارک بنایا ہے. جیسے بیت اللہ الحرام، یعنی کعبۃ اللہ، کعبہ جہاں ہے، اس مسجد میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مسجد حرام میں، تو اس کو دوسرے مسجدوں میں 1,00,000 نمازیں اگر پڑھے اور وہاں ایک نماز پڑھے تو اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. تو یہ برکت ہے، جگہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے وہاں کہ ایک آدمی اگر ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 1,00,000 سے زیادہ ثواب ملتا ہے. 1,00,000 نماز جو دوسری مسجد میں پڑھے گا اور وہاں ایک بار پڑھے گا تو اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح سے مسجد نبوی ہے، جہاں ایک وقت کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 1,000 دوسری مسجدوں میں 1,000 نماز سے زیادہ اس کو فضیلت ملتی ہے. تو یہ برکت ہے. اب اللہ رب العالمین نے ان جگہوں کو مبارک بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس کے ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی. اب چونکہ جگہ کی برکت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو مبارک بنایا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جا کر اس جگہ کو چھوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، الا کہ جو چیز جہاں جس طرح ثابت ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مبارک بنایا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور آپ بھی جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کعبے کے چاروں طرف جا کے چپک جاتے ہیں، چاروں طرف چپک جاتے ہیں. کوئی کعبے کو چھو رہا ہے، اپنے بدن میں مل رہا ہے. امید کیا ہے؟ کہ برکت حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو مبارک کہا ہے، یہاں پر اللہ نے برکت رکھی ہے. تو میرے بھائیوں، برکت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھو کر کے حاصل کیا جائے.
بعض جگہوں کو جیسے کہ میں نے نام لیا، ان جگہوں کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، یقیناً مبارک ہے، تو اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں پہ جا کے آپ خوب عبادت کریں۔ مسجد عام جگہوں سے بہتر ہے۔ آپ کیا کریں؟ مسجد میں آ کے خوب عبادت کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی دیواروں کو چھوئیں اور اپنے بدن میں ملیں، یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا مسجد نبوی میں، گیٹ سے داخل ہو رہا تھا، میں نکل رہا تھا، بزرگ تھے، پاکستان کے تھے، تو وہ جیسے ہی گیٹ میں گھسے تو مسجد نبوی کے دروازے کو چھوا اس طرح سے اور پھر بدن میں ملا۔ میں نے ٹوکا کہ چچا یہ برکت یہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ جانتے کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کو معلوم ہے سب، ہم کو سب معلوم ہے، تم کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو کانسیپٹ بیٹھا ہے کہ جس جگہ کو اللہ نے مبارک بنایا ہے تو لوگوں کا عام ذہن یہی ہے کہ اس میں جا کے چھو کر کے برکت حاصل کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس جگہ کو اللہ نے مبارک بنایا ہے وہاں پہ جائیں، عبادت کریں تو وہاں کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے حجر اسود کو چھونا، آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو جا کے چھوتے بھی ہیں، حجر اسود کو چھونا ہوا یا رکن یمانی کو چھونا ہوا، تو یہ چھوتے کس لیے ہیں؟ کیا ہماری نیت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے برکت حاصل کریں، اپنا بدن میں ملیں؟ آج تک کسی نے کہیں آپ نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ حجر اسود کو چھونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر چھوئے گا اس کی فلاں بیماری دور ہو جائے گی، چھو کر کے اپنے بدن میں مل لے تو فلاں بیماری دور ہو جائے گی؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے حجر اسود کے سامنے اور حجر اسود کو خطاب کر کے کہا انی لا اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ کہا واللہ ما قبلتک لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، کہ اے پتھر، حالانکہ وہ جنت کا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، کہا کہ اے پتھر تو پتھر ہے، تجھ میں نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ تو اس سے کوئی برکت حاصل کرنے کا مقصد ہے، نہ بیماری شفا کی امید ہے، نہ کچھ ہے، بس اتباع ہے، نبی کی اتباع ہے، اس لیے ہم تم کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی بات ہے رکن یمانی، ایک دیوار ہے، یہ پتھر ہے، لیکن آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے، لوگ جا کے چھوتے ہیں، اپنے بدن پہ ملتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، کوئی کپڑا جا کے ٹچ کرتا ہے اور کپڑے میں ملتا ہے۔ یہ ہے لوگوں کے عقائد بگڑنے کی وجہ سے وہاں بھی جا کر کے سلامت نہیں رہ پاتے ہیں۔ وہ جو مقام ابراہیم ہے جو شیشے میں جو پیک کیا ہوا ہے، لوگ جا کر کے اپنے گال کو سٹاتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، چہرے پہ لیتے ہیں برکت کی امید سے، یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہاں جائیں اور عبادتیں کریں، یہ ہے صحیح طریقہ۔ یہ ہو گیا زمان اور مکان، یعنی وقت اور جگہ کو اللہ نے مبارک بنایا ہے تو اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک ہے برکت انسانی، انسان کو بھی اللہ نے مبارک کہا ہے، انسان کو بھی اللہ نے، انسان کے اندر بھی برکتیں رکھی ہے۔ انسان کو اگر ہم دو قسموں میں بانٹیں، ایک ہے انبیاء کی ذات، نبیوں کی ذات، اور ایک ہے نبی کے علاوہ، چاہے وہ صحابی ہو یا کوئی بھی ہو، نبی کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں۔ نبیوں کی جو ذات ہے یقیناً اس کو مبارک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نبیوں کی ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اب تو نبی نہیں ہے، نبیوں کی ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری دلائل ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ نے اپنے سر کا حلق کیا حج کے موقع پر، آپ نے بال سب کو بانٹ دیے، اور وہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس تھے، جب بھی کوئی بیماری ہوتی تو وہ لوگ اس کو پانی میں ڈبا کر اس کو پیتے اور ان سے شفا ملتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ذات بابرکت ہے، ان کی چیزوں سے، ان کے جسم کو ٹچ کی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثابت ہے۔ بلکہ بعض صحابیات کے تعلق سے آتا ہے، ام سلیم کے تعلق سے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشی میں بھر کر کے رکھتی تھی اور پھر اس سے برکت حاصل کرتی تھی۔ اسی طرح سے آپ کے کپڑے، ان سب سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے اپنی دکان سجائی، کوئی کہتا ہے کہ یہ شیشے میں پیک کر کے کوئی پگڑی ہے، کہتے ہیں یہ پگڑی نبی کی تو نہیں ہے لیکن نبی کے پگڑی سے ٹچ کی ہوئی ہے، نبی کے پگڑی سے ٹچ کی ہوئی ہے۔ کوئی کہتے ہیں شیشے میں پیک کر کے کچھ بال رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نبی کے بال ہیں، لہٰذا اس کا دیدار ہوگا، اس کو چھو کر برکت حاصل کریں گے اور اس سے لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اگر ہم ایسے ہی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس طرح ہم حدیث کو لینے کے لیے سند کہتے ہیں، سند چاہیے، دلیل چاہیے کہ کیا یہ حدیث اللہ کے رسول کی ہے یا نہیں ہے یا اپنی من گھڑت بات ہے، اسی طرح نبی کے جس چیز کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ یہ نبی کی پگڑی ہے یا نبی کے بال ہیں یا نبی کی لاٹھی ہے یا نبی کی تلوار ہے، کوئی بھی کہتا ہے تو ہم ان سے کہیں گے کہ دلیل لاؤ، سند بیان کرو اپنی کہ تم نے کس سے لیا ہے، تم نے کس سے لیا ہے، تم نے کس سے لیا ہے، یہاں تک کہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو دی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کہاں ہے ان کے پاس کوئی سند؟ کسی کے پاس یہ سند نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے ہم آنکھ بند کر کے یہ نہ کہیں کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی کی پگڑی ہے لہٰذا چلو برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگر واقعی ثابت ہو جائے تو برکت حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس چیز نے نبی کے جسم کو چھویا ہے اور نبی کی ذات بابرکت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیبیہ کے موقع پر کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا وضو کا پانی زمین میں نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے بدن میں ملتے تھے۔ آپ کے تھوک یہ بھی مبارک تھے، اس کو بھی صحابہ کرام لے کر اپنے جسم میں ملتے تھے، تو یہ آپ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے تو یہ بابرکت ہے۔ بہرحال تو ثابت ہونا ضروری ہے، سند ہونا ضروری ہے، تب ہم کسی کے دعوے کو مان سکتے ہیں کہ یہ نبی کی چیز ہے یا نبی سے متعلق چیز ہے۔ اسی طرح سے میں نے کہا کہ دو قسم، نبی کی ذات اور غیر نبی۔ غیر نبی جیسے ہم لوگ ہیں یا کوئی بھی صحابہ کرام ہیں، کوئی بھی، تو ان کے اندر بھی برکت ہے، لیکن کیا ایسا ہے؟ میں نے پھر سے کہا کہ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھو کر حاصل کیا جائے ہر جگہ سے۔ ایک عالم دین ہے، یہ بھی مبارک ذات ہے، ان سے برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے علم سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ایک آدمی پرہیزگار ہے، نیک ہے، وہ بھی مبارک آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس نیکیاں ہیں، خیر ہے، لہٰذا اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب جا کے اس کو چومنے لگے؟ نہیں، وہ جو کر رہا ہے، اگر وہ تہجد گزار ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، آپ بھی ویسے کریں، اقتداء کریں، ان کے جیسے آپ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اس کی برکت حاصل کرنے کا معنی ہوگا، نہ کہ اس کو جا کے چھویا جائے، اس کو چوما جائے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ، اپنے بدن پہ ملا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ طریقہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، اس کے جسم سے ٹچ کر کے یا مل کر برکت حاصل نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اسی ضمن میں ایک بات آتی ہے، تحنیک کہتے ہیں جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی خوراک جو بچے کے اندر جاتی ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز کوئی آدمی، بڑے آدمی، اس کو اپنے منہ میں دبا کے اس کو نرم کر کے پھر بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لاتے تھے اور اپنے بچوں کی تحنیک کراتے تھے، تو یہ جائز ہے، لیکن نبی کی بات جہاں تک آئی تو وہ برکت کی نیت سے ہوتی تھی، یہ جائز ہے۔ لیکن آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا کرائے اور امید کیا رکھے فلاں صاحب بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، تو ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کرائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ ہاں یہ ایک سنت ہے لہذا اس کو ہم کرا لیتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کسی نیک آدمی کو چنیں گے تو ان سے آپ کرا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن برکت کی نیت سے نہیں بلکہ سنت کی نیت سے کرا سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کے علاوہ برکت کی نیت سے جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ذات مستقل برکت والی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی واضح رہے
کہ جتنی بھی برکتیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا جو طریقہ برکت حاصل کرنے کا بتایا گیا ایسے ہی برکت حاصل کی جائے، دوسرے غلط طریقوں سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔